صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قربانی جیسی عبادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو عبادت فرض فرماتے یا واجب فرماتے، اس میں سراسر بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ وہ عبادت چاہے کوئی سی بھی ہو، اللہ رب العزت کا اس میں ذرہ برابر نفع نہیں ہے۔ اگر بندے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو 100% بندوں کا ہی نفع ہوگا۔ اللہ رب العزت اس فائدے کو جاری اور ساری بھی کرتے۔ اس کی عبادت کا نفع اسے بھی ملے گا، اس کی اولاد کو بھی ملے گا، اس کی اولاد در اولاد کو بھی اللہ اس نیکی کے اثرات کو جاری کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے قربانی جیسی عبادت عطا فرمائی۔ یہ قربانی دراصل میں اپنی اولاد کی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد کی قربانی سے بدل کر جانور کی قربانی کرنے پر اللہ رب العزت راضی ہوئے۔ اگر یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری رہتا کہ بھی آپ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے، تو جو ایمان میں سچا ہوتا اس کا بیٹا بچتا، جو ایمان میں کچا ہوتا اس کا بیٹا کٹ جاتا۔ یہ تو جانور ہے، کٹ ہی جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی میرے ابا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، جب یہ آپ کے دادا کی سنت ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ میرے ابا یا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اچھا، تو یا رسول اللہ جب یہ تمہارے دادا یا تمہارے ابا کی قربانی ابا کی سنت ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ایک بال کے صدقے میں تمہیں ایک نیکی، اس کے بدن پر جتنے بال رہیں گے اور اتنی نیکیاں اللہ رب العزت تمہیں مرحمت فرمائیں گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو گے اور جب اس کا خون زمین پر گرے گا تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کریں گے، پچھلے گناہ معاف کریں گے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے واقعے کو بیان فرمایا، وہاں پر اللہ نے یہ بھی کہا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے اس کو کس کے لیے؟ عبرت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ اللہ رب العزت نے
اس بیٹے کے قربانی کے عوض میں جنت سے بھیڑ بھیج کر اللہ رب العزت نے اس قربانی کو کرایا تھا، اور وہ جو سنت ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ مسلمان پر واجب ہے۔ جس مسلمان پر نصاب ہے، جو مسلمان صاحب نصاب ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور مالدار بھی ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اللہ کا ایک عجیب انعام یہ بھی ہے ہمارے اوپر کہ شروع زمانے میں جو قربانیاں ہوتی تھی یا مال غنیمت کے مال ہوتے تھے، اللہ رب العزت آگ بھیج کر اس کو اڑا لیتے تھے، آسمان آگ کھا جاتے تھے۔ اگر قربانی قبول ہو گئی تو کیا کرتے تھے؟ تو آگ آ کے آسمان سے اور اس قربانی کے جانور کو غائب کر دیا، جلا دیا، اٹھا لیا، جو بھی کیفیت اگر اس کی ہوتی۔ اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ قربانی بھی کرو، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں، اور پھر گوشت بھی کھا لو۔ آسمانی آگ آ کر تمہاری قربانی کو لے کر نہیں جائے گی، اور اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کسی کی قربانی قبول نہ ہوتی، اگر آسمان سے آگ آ کر نہ کھاتی، تو ان کو کیا کرنا پڑتا؟ اس ذبیحے کو، اس قربانی کو وہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑتا، وہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قربانی تو دیا ہی ہمارے لیے اپنی رضا کے لیے، اللہ رب العزت نے دوسرا انعام یہ بھی دے دیا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت کی جو بھی عبادت بندے کی طرف عائد ہوتی ہے، ہر عبادت سے بندے کا ہی 100% فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے۔ اور ہمیں پکا پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت کا نقصان ہے، اپنے وقت کا ہرزہ ہے، اور اپنا ٹائم ویسٹ ہے، اور اپنے کمائی کا ہرزہ ہے، یہ سمجھ کر عبادتوں کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اترنے والی ہر عبادت 100% بندے کے فائدے کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ قربانی کرے گا، قربانی کا جانور اپنے کھر اور خون سمیت اور قیامت کے دن اٹھائے جائے۔ ہمارے اعمال کے ترازو میں، نیکیوں کے پلڑے میں اس جانور کو 70 گنا بھاری بنا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے پورے گناہ معاف کریں گے، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اللہ اس کی مغفرت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اگر پھر بھی کچھ گناہ بچ گئے، پھر بھی کچھ گناہ رہ گئے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور کھروں اور بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر 70 گنا وزنی بنا کر اور ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اندازہ کرو کہ قربانی کا اجر کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ پرانی عادتوں میں پھنس پائے، پرانی عادتوں میں اٹک پائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا شروع کرے تو 3 سال لائن سے کرنا۔ اب ہمارے 1 سال ہو گئی، ہمارے 2 سال ہے، اب 3 سال ہو جائے گا جی، اب 3 سال کے بعد پھر چھٹی۔ اور بعض لوگ یہ قصے کی قربانی کرتے
اور وہ بھی اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے بلکہ اپنے مرے ہوئے دادا کے نام کی قربانی کرتے. قربانی واجب تو زندہ آدمی پر ہے، جو کمانے والا آدمی ہے، جو صاحب نصاب ہے، کہ چھوٹے بچے کے نام پر کر دیا. ہاں، جو لوگ انتقال ہو گئے ان کے نام پر اگر قربانی دے ان کو ثواب پہنچے گا. اگر چھوٹے بچے کے نام پر قربانی کرے وہ قربانی اللہ کے پاس قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، لیکن قربانی کا فرض ساقط نہیں ہوگا، قربانی کا وجوب جو ہے ساقط نہیں ہوگا. اگر کوئی جانور میں پورا جانور دیں تو اس میں گھر کے ذمہ دار آدمی کے ساتھ ساتھ اگر کسی مرحوم کا اگر بچوں کو بھی شامل کر دیا تو خیر ہے. اگر ایک آدھا حصہ لے، اگر اس میں بھی ہم نے اور جو اپنے نام سے نہیں سرکا اور جو مرے ہوئے لوگوں کے نام پر اور یہ بچوں کے نام پر کر دیا تو واجب تو اس پر تھا. جو عاقل بالغ ہے، جو عاقل بالغ ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور تم نے پیدا ہوئے سے بچے کے نام پر کر دیا. تو قربانی تو کرتے ہم لوگ، لیکن اس طرح کے پرانے رواجات میں پھنس گئے. قربانی 3 سال کر کے چھوڑنے کی نہیں، قربانی صرف مرے ہوئے لوگوں کے نام پر کر کے چھوڑ دینے کی نہیں، قربانی صرف بچوں کی حیات کے لیے اور جو ان کے نام پہ تبرکن کرنے کی چیز نہیں ہے. اور قربانی اللہ کی طرف سے واجب ان لوگوں کے لیے ہیں جو عاقل بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو. جس طرح سے نماز فرض ہے اور جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے اور جس طرح سے روزہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کا وجوب اس کی طرف دلالت کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں. کرو گے سبھی انشاءاللہ؟ قربانی کریں گے اس بار؟ اب قربانی کی فضیلت میں اور کیا بتاؤں بھائی. دیکھو 3 روایتیں تو میں نے بتا دیا. ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی. اللہ رب العزت جو چیز اہم ہوتی ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو نماز کے فوراً بعد لاتے ہیں، اس کو نماز کے فوراً بعد. جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پر نماز کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس کا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ارے بولو بھی، چھوٹی سورت سب کو یاد رہتی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھو اور نماز کے ساتھ کیا کرو؟ قربانی کرو. اللہ رب العزت کسی عمل کو اور کسی حکم کو اگر اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے اور اس کو نماز کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، قرآن کے پہلے ہی صفحے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اللہ رب العزت نماز کے ساتھ کس کا ذکر فرمایا؟ اللہ نے جو دیا ہے دولت، مال، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا. اللہ رب العزت بعض احکامات کو نماز کا جو ہے مطاف یعنی کہ مطاف بنا کر لاتے ہیں، ساتھ والا بنا کر لاتے ہیں، عطف کرتے ہیں، عطف کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قربانی کو نماز پر عطف کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھنا ہے آپ کو اور پھر قربانی بھی کرنا ہے. إِنَّ صَلَاتِي و آگے بولو بھائی نسکی،
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ भी नमाज के बाद किसका जिक्र लाए? कुर्बानी का जिक्र लाए। नुसुक के माना यहाँ कुर्बानी के, नुसुक के माना कुर्बानी के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इंसानियत को जिस अमल की अहमियत बताना चाहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज के साथ उस अमल को लाते। सबसे ज़्यादा तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का किया, और नमाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अमाल का किया, और जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवाज दिया पूरी उम्मत में। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के बाद कुर्बानी का तज़किरा 2 मरतबा फरमाया। इन्ना सलाती व नुसुकी, नमाज के बाद कुर्बानी का जिक्र, और फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यहाँ भी नमाज के बाद कुर्बानी का जिक्र। और इसी तरीके से नमाज के बाद ज़कात का जिक्र, नमाज के बाद आम सदक़ात का जिक्र। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, व अक़ामुस सलाता व अम्रुहु शूरा बैनहुम, व अम्रुहु शूरा बैनहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के फ़ौरन बाद मशूरे का भी तज़किरा फरमाया। मशूरा करो, मशूरा करो। तुम जो भी काम करते, हर काम में उस लाइन के बड़ों से मशूरा करो। घर बनाना है, अच्छे बाउंडर से मशूरा करो। केस लड़ना है, अच्छे वकील से मशूरा करो। तुम्हें कोई मसला मालूम करना है, अच्छे मुफ्ती से मसला मालूम करो। और तुम्हें और कोई कपड़े बनाना है, और अच्छे जो है कपड़े के ताजिर से मशूरा करो। और जो है तुम्हें कोई और दूसरा काम करना है, उस लाइन के माहिर से मशूरा करो। आप लोग देखे होंगे कि माशाल्लाह कि हर मस्जिद में फजर के बाद या इशान के बाद मशूरा चलता है, हर नमाज के बाद। जैसे हमारी मरकज़ में भी माशाल्लाह फजर के बाद मशूरा चलता है, चाशुबे के दिन मगरिब में मशूरा चलता है। व अक़ामुस सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा और सलामत थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और जाना था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और जाना था, और उस वक्त में वही नाजिल हो रही थी। उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मिलकर मशवरा किया, अपने साथियों से मिलकर मशवरा किया, अपने साथियों से मिलकर मशवरा किया। बदर के बाद बदर के जो कैदी कैद हुए थे, उनके बारे में सहाबा को बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब ये जो बदर में कैद होकर आए हैं, ये काफिर मुशरिकीन, इनके साथ क्या करना चाहिए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया। जब रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना है, और नमाज को कैसे बुलाना, लोगों को क्या करके बुलाने की तरतीब बनाना, सारे सहाबा को जमा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मशवरा मिलता है, मशवरा मिलता है। हर काम मशवरे के साथ करना, बेमशवरे के कोई काम नहीं करना। अगर अपने घर में शादी भी करना हो, अपने घर में शादी भी करना हो, तो शादी को भी और अपने रिश्तेदारों में से जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेकर कर, राय मशवरा लेकर ये करेंगे तो कैसा रहेगा। क्यों? वो उनके लाइन का मशवरा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के लिए निकल रहे थे, उहद के लिए निकल रहे थे। उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि बोलो, अगर हमें उहद में जाना है और हमें जो है गज़वे के लिए जाना है, हमें गज़वे के लिए जाना है, तो मदीना में रहकर क़िताल करेंगे या मदीने से बाहर निकलकर दिफा करेंगे।
میرے عزیزوں، یہ جو مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اس کا تذکرہ نماز کے بعد میں فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ روزانہ یہاں بیٹھتے جی اور جو ہے کہ یہاں پر مشورہ کرتے ہیں، تو کیا مشورہ کرتے کہ بھائی دیکھو ہمارے محلے میں بہت سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کو نمازی کیسے بنایا جائے، اور ہمارا یہ جو محلہ ہے نورانی مسجد کا حلقہ ہے، اور اس میں سے سارے کے سارے لوگ قربانی دینے والے کیسے بنیں گے، اور جتنے لوگ ہمارے نورانی مسجد کے محلے میں ہیں یہ سارے لوگوں کو ہم سنت پر چلنے والا کیسے بنائیں گے۔ روزانہ مشورہ چلتے ہیں، چہارشنبے کے دن مشورہ چلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں وہ بات عرض کر رہا تھا آپ کو، قربانی کے فضیلت میں ہمارے لیے اتنی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے، میں یہ بات بتا رہا تھا، اتنی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے فوراً بعد اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے ہے اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کو ادا کرنے والے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے قربانی کا 2 مرتبہ ذکر فرمایا نماز کے بعد، اور اس سے بڑھ کر قربانی کی فضیلت میں اور کیا بات ہو سکتی۔ اللہ کے راستے میں صدقات خرچ کرتے ہیں، روزانہ عام صدقہ ہم مسجد کے باہر جو لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کو دیتے رہتے ہیں، یہ عام صدقہ ہے، اور شریعت میں اور یہ چیز مطلوب ہے۔ رمضان میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس عمل کی اہمیت بتائی ہے، اور روزانہ ہماری مسجدوں میں مشورے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، روزانہ مشورے بھی چلتے ہیں، فجر کے بعد اور چاشمے کے دن مغرب کے بعد، اس وقت میں جس ضرورت کا مشورہ ہے اور وہ مشورہ چلتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کی زندگی میں جو آدمی جس لائن کا مشورہ جس سے کرنا ہے وہ اس سے کرے۔ اللہ نے قرآن میں مشورے کی اہمیت فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس طرح سے اللہ نے ان عملوں کی اہمیت بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملوں کو نافذ کیا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور 10 کے 10 سال قربانی فرمائی۔ قربانی کرنے کے لیے اور کیا فضیلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے مدینہ منورہ میں، مکہ سے ہجرت کر کے آنے کے بعد، اور 10 کے 10 سال اور آپ نے قربانی فرمائی، اور جو آپ کی عمر کا آخری سال تھا اور وہ آپ کا آخری بھی حج تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی عطا فرمائی، 100 اونٹ کی قربانی۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور جو عمل اللہ نے ہمیں واجب کیا ہو، جس عمل کی اہمیت کے لیے اللہ نے نماز کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا ہو، جس کا تذکرہ فرمایا ہو، اور ہم اس میں پیچھے رہ جائیں، ہم اس میں پیچھے رہ جائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قربانی نہ کرے، جو قربانی کا ارادہ نہ کرے،
وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے 3 دن ہیں، رمضان کا ایک ہی دن ہے، پہلی شوال ایک ہی دن ہے، لیکن بقرعید کے 3 دن ہیں۔ اگر کوئی اتنا غریب ہے، پہلے دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے قربانی دینے کے لیے، دوسرے دن اس کے پاس پیسے آ گئے تو فوراً جانور خرید کے قربان کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ دوسرے دن بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جو تیسرے دن اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ تیسرے دن جانور خرید کر قربانی کرے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا، جو بھی عبادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بندوں کا 100% فائدہ ہے، اللہ کا اس میں ذرہ برابر فائدہ نہیں، ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید کے 3 دنوں میں، عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے۔ ان تینوں دنوں کے اندر سب سے بڑا اللہ کے پاس محبوب عمل ہے تو وہ عمل جو ہے قربانی کرنا ہے۔ تو بھئی عام طور پر قربانی بڑھتے جانا بھئی، اس سے پہلے سال کم تھی، دوسرے سال تھوڑا بڑھی، پھر تیسرے سال اور تھوڑا بڑھی۔ کوئی بھی چیز میں آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز میں آدمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ ترقی کرنا چاہتا ہے، تنزل کی طرف نہیں۔ بھائی گئی برس ہماری طرف سے 15 جانور ہوئے تھے بھائی، اور یہ برس 5 بھی نہیں، اور اس سے پہلے برس 50 جانور ہو گئے تھے بھائی، اور یہ برس جو ہے کہ 4-5 جانور بھی نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، قربانی کی جو عید ہوتی ہے اور وہ قربانی کی ہے، اور اس عید کا نام ہی عید الاضحیٰ ہے، یعنی کہ قربانی والی عید۔ اور ہر آدمی بھائی اپنے آپ کو غریب بھی نہ سمجھے۔ ہم لوگ غریب نہیں بابو، ہمیں غریب ہونے کا احساس ہو گیا، میں غریب ہوں۔ اگر 5000 ہونا تو آدمی کہاں سے بھی پیدا کرتا شام، لیکن قربانی کرنے کے لیے پیچھے۔ ہر مسلمان کرنا جو ہے افضل ہے، مستحسن ہے، لیکن وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے اور کمانے اور جمانے والے ہیں، اور جن کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور وہ لوگ اپنے ہی نام سے قربانی کریں، اپنے ہی نام سے قربانی کریں۔ اگر پورا جانور دیتے ہیں تو مرحومین کو بھی شامل کر لے سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی شامل کر لے سکتے ہیں، ورنہ تو اگر ایک قربانی لے رہے ہیں، ایک حصہ لے رہے ہیں، تو گھر کے ذمہ دار آدمی کے نام پر قربانی کریں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ قربانی کریں گے تو 4-5 آدمی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر گھر میں 4 آدمی ذمہ دار قسم کے ہیں تو 4 آدمی کا الگ الگ نام سے قربانی کرنا، الگ الگ نام سے قربانی کرنا۔ اور جس طرح سے زکوٰۃ کے وقت میں بیوی کا مال، بہن کا مال، ماں کا مال اور اپنا مال، مال تجارت، سارا مال جیسا اکٹھا کر کے حساب لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی اگر گھر میں 4 ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، ان 4 لوگوں کے نام پر قربانی دینا ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اور اکثر ہمارے ساتھی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اس سال قربانی کم ہو رہی ہے، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے بابو، کہ ہر سال کے مقابلے میں قربانی زیادہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھائی قربانی کم ہو۔ اگر ہم چاہیں گے بھائی قربانی ہمیں کرنا ہے، اگر دل میں نیت کریں گے، اللہ آسانی بھی کرے گا اور ہم قربانی کر بھی سکیں گے، تو کرو گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہوئی وہ سنتیں پڑھیں۔